کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر سندیں کسی بھی حدیث کے مضمون کی 3 سے زیادہ ہوں تو اسے متواتر کہا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرتا، کوئی جرح نہیں کرتا۔ اور خاص کر اگر جلیل القدر صحابی کے جن کی سند کے سلسلے میں ہر بار ثقہ کو ان کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے اہل رجال نے اس کو لکھا ہے، یعنی علم الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے، تو پھر اس پر کسی کو اور بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ جرح کریں۔ یہاں صرف 3 سندیں نہیں ہیں، یہ حدیث حضرت عائشہ سے بھی ہے، حضرت ام سلمہ سے بھی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی ہے، حضرت علی علیہ السلام خود حضرت علی علیہ السلام سے بھی ہے، اور ابن عباس سے بھی ہے۔ اس قدر اس کی سندیں ہیں کہ ان سندوں کے ایک سند کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں ابن عباس کی بھی حدیث یہاں پر وہ کوٹ کرتے ہیں روح المعانی میں، لما نزلت هذه الآیہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جو لکھا وہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ میری طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو، لعلی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم وجہہ هو انت وشیعتک یوم القیامہ راضین مردیین، وہ جو خیر البریہ ہیں وہ آپ علی آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں جو قیامت کے دن راضی بھی ہیں اللہ کی رضا پر، اور اللہ بھی اپنی رضا سے انہیں مالا مال کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے بھی یہ سزاوار ہوں گے۔ اب اس کے بعد دوسری وہ ایک چوتھا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، یہ کتاب ہے عبید اللہ بن احمد حسکانی کی تفسیری کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 259 کہتے ہیں وفی الباب ورد ایضا عن ابی امامہ الباہلی، یہ دیکھیں ایک اور سند آپ کو ابی امامہ الباہلی سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف درختوں سے خلق فرمایا، وَخُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور علی خلق کیے گئے ہیں ایک ہی شجرہ سے، ایک ہی درخت سے، فَأَنَا أَصْلُهَا، میں اس کی اصل ہوں یعنی جڑ ہوں، وَعَلِيٌّ فَرْعُهَا، اور علی اس کی شاخ ہیں، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثِمَارُهَا، اور حسن و حسین اس کے میوے ہیں، وَأَشْيَاعُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ، یہاں اشیاء شیعہ کی جمع ہے، وَأَشْيَاعُنَا أَوْرَاقُهَا، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں، فَمَن تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا نَجَا، اگر کوئی اس درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی سے بھی متعلق ہو جائے، جڑ جائے تو نجات پا جائے گا، نجا، وَمَن زَاغَا، اور اگر انکار کرے اس درخت اور اس شجر طیبہ سے اپنے آپ کو دور کر دے تو ہوا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب بات کر ڈالی ہے، اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ اکثریت کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے، اس طرح اس حدیث میں بھی اکثریت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى أَلْفَ عَامٍ، اگر اللہ کا کوئی بندہ عبادت کرے اللہ کی صفا اور مروہ کے درمیان 1000 سال، ثم 1000 عام، پھر ایک اور 1000 سال عبادت کرے، یعنی 1000 2000 سال تک بھی وہ عبادت کرے، حتی یسیر کشن البالی، یہاں تک کہ وہ ایک سوکھے پتے کی طرح ہو جائے یا سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح ہو جائے، یعنی اس قدر عبادت پہ عبادت کرتا چلا جائے۔ اب دیکھیے کثرت عبادت کا ذکر ہوا نا، 1000 سال کرے یا پھر ایک اور 1000 سال کر لے، وہ بھی بہترین مقام پر عبادت کے صفا و مروہ کے درمیان، تو کیا ہوگا؟ ثم لم یدرک محبتنا، اور اس کے بعد ہماری محبت کو درک نہ کرے یا ادراک نہ کرے، اکبہ اللہ،
علی منخزیہ فی النار۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگ میں اسے جھونک دے گا۔ یعنی اتنی ساری عبادتیں 2000 سال کی، اور وہ بھی صفا و مروہ کے درمیان جو کی، یہ سب کچھ ختم۔ جی ہاں، پھر حضور نے فرمایا ثم تلا، اس آیت کی تلاوت فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اب اس کے بعد میں خود مودت قربہ پر انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج میں لفظ شیعہ کو فوکس کر رہا ہوں، قبلہ نے بھی اسی پر زور دیا، اور ہم آج آپ کی خدمت میں صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ آپ خدا را قرآن کے خلاف نہ جانے کی کوشش کریں، سنت نبی کے خلاف نہ جانے کی کوشش کریں، کسی ملا، کسی شیخ یا کسی مفتی یا کسی مولوی کی باتوں میں آ کر کے قرآن اور سنت نبی سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ لفظ شیعہ نجات پانے والوں کے لیے نام اللہ کے نبی نے دیا ہے، اور اللہ نے دیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ کسی حاکم یا کسی سرکاری ملا کی طرف سے، دربار کی طرف سے ملا ہوا ٹائٹل نہیں ہے۔ لیکن اب ہم بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ کہ جو اہل سنت والجماعت کے اوپر ناز کرنے والے، جو چوٹی کے اہل سنت کے علماء ہیں، وہ بھی آپ کو نہیں بتا سکے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کی اصطلاح اور ٹرم کہاں سے چلی ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی آئندہ پروگراموں میں روشنی ڈالی جائے گی، لیکن آج ہم صرف اور صرف یہی لفظ شیعہ پر اور اصطلاح شیعہ اور مذہب شیعہ پر آپ کے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ پانچواں حوالہ جو کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا، المعجم الاوسط جلد 6 صفحہ 354، اور ایک باب ہے من اسمہ محمد، وہ ہر نام کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی ہیں، تو جس کا نام محمد ہے اس کے ضمن میں، اس کے ذیل میں یہ حدیث ام سلمہ سے آئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ازواج رسول اس میں شامل ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ اس کی سند اس قدر زیادہ ہے کہ کسی میں بھی جرت نہیں کہ اس کے کسی بھی سند کا وہ انکار کرے۔ اب ذرا دیکھیے ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا کیا فرماتی ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کانت لیلتی، ایک رات میری رات تھی، وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندی۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ راوی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا اچھی طرح سے در اہل بیت کی عظمت جانتی ہیں اور صلوات کے بھیجنے کا انداز بھی جانتی ہیں۔ یقیناً انہوں نے فرمایا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عندی، میرے پاس، یعنی یہ جب رات میری تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، تو فاتت ہو فاطمہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، فسبقہا علی، اور علی نے سبقت لی تھی آنے میں، یعنی علی پہلے آئے پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے علی علیہ السلام نے فرمایا، علیہ السلام سے فرمایا، یا علی انت و اصحابک فی الجنہ، یا علی انت و شیعتک فی الجنہ۔ یہ دونوں اصطلاح موجود ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب اور آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہیں۔ اب اسی طرح کی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ کسی اور صحابی کے لیے کہو کہ اے فلاں تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جانے والے ہیں۔ ذرا اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے۔ مجمع الزوائد یہ چھٹا حوالہ جو آپ کی خدمت میں دے رہے ہیں، تاکہ آج صرف اسی پر بات ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ ایک نئے موضوع کو ہم جب لے کر آئیں گے، تاکہ تابڑتوڑ لوگوں کے ذہنوں میں ازالہ ہو جائے شبہات کا، غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور نور حق و حقیقت اس قدر تابع ہو کہ کسی بھی بعد میں آنے والے بادل اور گرد و غبار کی وجہ سے وہ کبھی چھپنا نہ پائے۔ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، آپ کے دل کے ساری کھڑکیاں کھل جائیں، اور وہ نور ہدایت آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں اس طرح تمام حوالوں کو پیش کریں۔ البتہ تمام نہیں دے سکتے ہم، میں نے عرض کیا، قبلہ نے بھی بتایا کہ بہت زیادہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن کتابوں کی حد تک رکھا گیا، چھپایا گیا، اس پر پردے ڈالے گئے، بتایا نہیں گیا کہ شیعہ لفظ کو تم برا نہ سمجھو، شیعہ کو گالی نہ دو، شیعہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، شیعہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، اور نام یہ
دیا ہوا اللہ کا اور نبی مکرم کا، شیعہ ہی جنت میں جانے والے ہیں. یہ ساری وہ حدیثیں اگر ان میں سے چند حدیثوں کو بھی اہل سنت کی مسجدوں میں بتایا جاتا تو اہل سنت کے کسی ایک فرد کو بھی